السلام علیکم. اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت بڑا ایک اہم معاملہ دنیا بھر میں ہے اور وہ ہے اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. فلسطین کے حماس نے باقاعدہ طور پر غزہ کی پٹی میں پورا کنٹرول سنبھالنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر جوابی اٹیک اسرائیل کی جو جانب سے ہوا ہے، نہتے فلسطینیوں کو مسلسل شہید بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت صورتحال جو ہے وہ سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا ہے، لیکن اس اجلاس میں خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہو پایا. صرف یہ کہا گیا کہ دونوں جو فریقین ہیں ان پر جنگ بندی کے حوالے سے دباؤ بڑھایا جائے. فلسطین پر مسلسل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حملے بھی کیے گئے، نہتے لوگوں کو جو ہے وہ مارا بھی گیا، اور اب حماس کی جانب سے جب کارروائی ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس میں جناب ظفر ہلالی صاحب، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت احمد منہاز صاحب نے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد منہاز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. ظفر ہلالی صاحب، سر معاملات تو یہ بہت پرانا اسرائیل اور فلسطین، اور آہستہ آہستہ بھی ہم ایک رپورٹ بول پر دکھا رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور اس کے بعد قبضے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی. آج جو سچویشن ہے، حماس کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا، پھر فلسطین پر اٹیک جوابی ہو رہا ہے اور جو سپورٹ ہو رہی ہے، اس ساری سچویشن میں کیا ہوگا اگلے آنے والے وقت میں سر؟ دیکھیے صاحب، سادی بات ہے. اب کہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر اسرائیل کا اس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس دو آپشن، یا وہ امیگریٹ کریں، مانے ہجرت کریں، یا مریں. جب آپ کو یہ دو آپشنز ملتے ہیں اور 40 سال سے یہ دو آپشنز چل رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے میں 560 چیک پوسٹ ہیں، ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل کا، اور وہ کہتی ہے، ان کا یہ ہے کہ یا تم نکلو یا مرو. تو ہم کس بات کر رہے ہیں؟ کس قانون کے بارے میں بات؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی کہ سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جب اسرائیلی آکیوپیشن ہے، پوری دنیا نے ان کو کہا ہے نکلو. پیلسٹینین اسٹیٹ کا حق ہے ان کو، اور ان کا حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کا. کون کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں؟ جو آرگنائزیشن ہے وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے. پی ایل او ٹیررسٹ ہے، حماس ٹیررسٹ ہے، حزب اللہ مانے جو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حق ہے آکیوپیشن کے خلاف 80 میں دیا گیا ہے. تو یہ اب پھر یہ جو سوال ہوتا ہے کہ پھر اب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہنا کہ کچھ ہو سکتا ہے تو مانے رانگ. صحیح. تو میرے خیال میں کہ جی یہ ایسا ہی معاملہ چلے گا. کیا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو اوپن پریزن ہے، یہ کب سے ہے؟ کوئی فرق پڑا ہے؟ بالکل. کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ کتنے لوگ گئے ہیں اسرائیلیوں سے؟ 5 جنگ ہوئی ہے غزہ میں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے انڈر؟ نو، بالکل نہیں. تو میرے خیال میں یہ کہ کیا ہوگا اور کیسے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، حل ایک ہی ہے. ان کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے. صحیح. اچھا ظفر ہلالی صاحب ساتھ رہیے گا. میں بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ایک چیز تو جو ناقابل یقین تھی کہ حماس جیسے ایک چھوٹا سا گروپ ہے، بہت بڑی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں. اسرائیل کے بارے میں تو کہا جاتا ہے دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس. اتنا بڑا اٹیک جب حماس نے کیا ہے تو وہاں تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ چیزیں ہوں. تو یہ جو ایک حماس کا اٹیک ہے اور اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل نے اب جوابی، بلکہ وہ تو پچھلے 75-80 سال سے ہی اٹیک کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، نہتے فلسطینیوں کو شہید کرتے نظر آ رہے ہیں.
اب اس کے بعد امریکہ بحری بیڑا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی الرٹ کر دیا ہے, ہر طرح کی سپورٹ بھی ہے, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک اس پر مکمل سی خاموشی نظر آ رہی ہے, کوئی سپورٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے ابھی تک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن مدثر اس کی اگر جلدی سے اس کا انالیسس کر لیں کہ سچویشن کیا ڈیولپ ہوئی ہے اور جو فلپ سائڈ کیا چیز ہے جو آپ کا کنسرن مین ہے کہ ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی سے کس طرح سے اتنا بڑا سرپرائز اٹیک ہو سکا. پہلا اگر اس کا ہم ریزن دیکھیں کہ ایسے اٹیک ہوا کیوں اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ حماس نے اتنا جو شدید قسم کا حملہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پچھلے کوئی 2023 کے جو 8-10 مہینے گزرے ہیں اس میں تقریباً 250 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, جس میں کہ 40 کے قریب بچے تھے اور ایک علاوہ ایک پک رہا تھا جو ابھی آتش فشاں کی صورت میں جو ہے پھٹ گیا. نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2-3 سالوں کے اندر بیت المقدس کے اندر جس طرح جوڈائزم کو اور یہودیت کو لاگو کیا جا رہا تھا اسپیشلی یروشلم میں اور بیت المقدس میں, جیسے رمضان کے دوران بے حرمتی کی جا رہی تھی, مسلمان جو وہاں پہ عبادت کر رہے تھے, تو یہ اگین ایک لاوا پک رہا تھا کہ جس نے باہر پھٹنا ہی پھٹنا تھا. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جس طرح سے تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ویسٹ ایشیا کے کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ کے, وہ اس کو ریکگنائز کر رہے تھے, جس میں اب تک جارڈن, آپ کے ایجپٹ, سوڈان اور ابراہم ایکارڈ کے 22 میں ہوا تھا, اس میں یو اے ای, بحرین نے, اور ابھی سعودیہ کا ٹلٹ بھی آپ دیکھ رہے تھے. تو ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر سامنے رکھیں تو فلسطینیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ جو عرب پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اب وہ شاید اس طرح سے نہیں کر سکتے, تو انڈیجنس موومنٹ ہوگی. اس میں جو صحیح معنوں میں جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ نیتن یاہو کا جو 23 ستمبر 2023 کو یو این جی کے پلیٹ فارم سے ایک نئے مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے اس کو اویزر کرنا, اس کو لہرانا, کہ جس میں دکھایا گیا کہ پورے کا پورا جو اسرائیل کا اس وقت ایریا ہے اس میں سے گولان ہائٹس, غازہ کی اسٹرپ اور آپ کے جو آپ کی ویسٹ بینک ہے اس کو ٹوٹلی اس کو غائب کر دیا گیا اور کمپلیٹ کا کمپلیٹ علاقہ جو ہے اس کو اسرائیل دکھایا گیا. تو اس کو امن کے ساتھ جوڑا گیا اور اس پہ کوئی ہیو اینڈ کرائی دنیا نے نہیں مچایا. اور یو این جی کے پلیٹ فارم جس کی اپنی جو قراردادیں ہیں فلسطین کے حق میں, ان تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھا گیا. اب یہ وہ تمام اس طرح کی چیزیں تھیں جس پہ حماس نے اٹیک کیا. اب حماس کا اٹیک انتہائی سرپرائزنگ تھا. وہ 3 طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا, ایک ایئر سے, نیوی سے اور گراؤنڈ فورسز. ایون کامیکازی کائنڈ آف آپریشن انہوں نے کیا کہ وہ پیرا گلائڈرز لے کے اڑے اور 2 کمانڈوز اس میں سوار تھے. انہوں نے جو اسرائیل کی تنصیبات تھی فوجی وہاں پہ لینڈ کی اور وہاں پہ انہوں نے آکوپائی کیا اور وہاں پہ انہوں نے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی. لیکن ابھی فلپ سائڈ جو آپ کا کنسرن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو یہ واقعی ایک قسم کی الارمنگ چیز ہے کہ کوئی بڑی چیز کوئی کوک اپ ہو رہی ہے یا کہیں آرکسٹریٹڈ یہ چیز تو نہیں ہے. تو میرے اس میں مجھے خدشہ ہے کہ یہ آرکسٹریٹڈ ہے, کیونکہ نیتن یاہو جو ہے اس کی گورنمنٹ 2023 کے دسمبر میں آئی تھی اور 2019 سے لے کے 2023 تک 4 گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں اسرائیل میں, کیونکہ وہاں کے جو بسنے والے یہودی ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں رہا تھا. اب نیتن یاہو جو ہے وہ الٹرا نیشنلسٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے, وہ کنزرویٹو جانا جاتا ہے, وہ اتھارٹیرینزم پہ بلیو کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس نے نقشہ شو کیا تھا وہاں سے اس کی انٹینٹ نظر آتی ہے کہ فلسطینیوں کو ٹوٹلی وہاں سے وائپ آؤٹ کر دوں. جو اس کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا تو یہاں سے نکلیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. دیٹ مین ٹو سے کہ ایک بگر گیم ہے جس کے اندر اسرائیلیوں نے ان کو خود ایک موقع فراہم کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کو تمام ہیومن انٹیلیجنس کا ہو اور 500 سے اوپر ان کی چیک پوسٹیں وہاں پہ ہوں اور سیٹلائٹ سے وہ اڑتے پرندے کے پر گن سکتے ہوں, تو ان کو 7,000 راکٹس کی ڈپلائمنٹ یا پلاننگ یا ان کے پیرا گلائڈرز یا ادھر میڈیٹرینین سی سے جب وہ اٹیک کر رہے تھے تو کسی کا پتہ نہیں تھا. تو یہ بہت ایک تشویش کا باعث ہے کہ وہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کی گئی جس میں وہ سمپتھی و ووٹ لے ویسٹ کا اور پھر ایسے تمام ایکشنز کرے کہ جس میں مکمل طور پر وہ جو ہے وہ یہودی اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کر سکیں. آپ یاد رکھیں کہ 1948 میں جب یہودیوں کو یہاں پہ لا کے بات کیا گیا تھا تو اس کا 5% قریب یہودی تھے, اور آج 2023 میں 5% آپ کا فلسطینی ایریا جس کو وہ دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جتنی اسٹیٹمنٹس آپ ویسٹ کی دیکھ لیں, لیڈ بائی دا یو ایس, یورپین یونین, فرانس, جرمنی, آپ تمام کو دیکھ لیں تو وہاں پر اس کو ٹیررسٹ اٹیک کے طور پہ کہا گیا. جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ اٹیک کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے کسی جو ہے وہ سوورن باڈی کے اندر یا سوورن کنٹری کے اندر اٹیک نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنے سے چھینے گئے علاقے جو ہیں ان کو واپس لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس میں ویسے مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز, عرب کنٹریز ہیں,
بگیڑی صاحب اس پہ ہم عرب کنٹریز کے جو اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہلالی صاحب سے بھی آپ سے بھی. اس وقت ہمیں سینئر صحافی عربیہ نیوز سے منصور جعفر صاحب نے جوائن کیا. سر بہت شکریہ، ہمارے استاد بھی ہیں. منصور جعفر صاحب، سر اس وقت جو سچویشن وہاں تازہ ترین ہے، کیا اس وقت اطلاعات ہیں کہ وہ جو اٹیک ہوا، اٹیک ہونے کے بعد جب مسلسل جوابی اٹیک، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے؟ سر جی، اس وقت بھی لڑائی جو ہے جی وہ جاری ہے، اور خاص طور پہ غزہ کے ساتھ جو ہے وہ 7 ملحقہ علاقے جو ہیں ان میں اس وقت بھی حماس کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی پریزنس وہاں موجود ہے. اور ابھی آج دن میں حماس کی طرف سے جو ہے وہ تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد جنگ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اس وقت جو انٹرنیشنلی خاص طور پہ جو ریٹیلیشن ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ انتہائی سیویئر اور بروٹل انداز کے سامنے آ رہی ہے. غزہ کا محاصرہ اس وقت مکمل طور پہ وہ افیکٹ کر دیا گیا ہے، جس میں اس میں نہ خوراک آنے دی جا رہی ہے، نہ اس کو بجلی کی فراہمی ہے. یعنی جو بنیادی ضرورت کی تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہیں، اور تقریباً 1,23,000 کے قریب افراد ایسے ہیں کہ جو بالکل جسے کہنا چاہیے بغیر کسی کھانے اور پینے کے وہاں پہ موجود ہیں. اور اقوام متحدہ کے جو مختلف ادارے ہیں اونروا اس نوعیت کے، ان کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ مختلف لوگوں کے پناہ گزین کیمپ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو فلسطینی اپنے آپ کو بمباری سے بچانے کے لیے وہ وہاں پہ ایک بیٹھے ہیں. اور ان کو اور اونروا اور یو این خود اپیلیں کر رہا ہے کہ ہمارے جو اسٹیشنز ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں وہاں میپ سے بھی ڈکلیئرڈ ہیں، اور اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ انہیں بمباری کا نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن کیونکہ غزہ کا شہر جو ہے وہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے کہ وہاں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے امکان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو بین الاقوامی برادری بالخصوص امریکہ جس انداز سے اس جنگ کو ختم کرنے کے بجائے اس کو تیز کرنے کے لیے، ہوا دینے کے لیے اپنے بحری بیڑے بھیج رہا ہے، اور دوسری جانب اس پوری صورتحال سے مکمل آگاہی رکھنے والے یورپی ممالک جن میں جرمنی اور آسٹریا شامل ہیں، انہوں نے جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی جو امداد ہے جس کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ امداد بند کر دی ہے. تو ایک لحاظ سے فلسطینیوں کو بالکل جسے کہنا چاہیے دیوار کے ساتھ لگانے کی جو ہے کوشش ہے. تو فلسطینیوں نے ایک لاسٹ ڈچ کے طور پہ جو ایک ایفرٹ کی تھی اس کے پازیٹیو پہلو تلاش کرنے کے بجائے اس کو ایک مکمل سزا دینے کا جو پلان ہے وہ، اور ماضی میں فلسطینیوں کے پاس تو لوز کرنے کے لیے ایز سچ کوئی چیز ہے نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے جس انداز سے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا ہے، دلیرانہ اقدام کیا ہے، تو کم از کم جو آزاد ضمیر اور انٹرنیشنل جو برادری ہے وہ ان کے اس غم کو، اس دکھ کو اور اس کرب کو سمجھتی ہوگی اور وہ آگے آئے گی. بالکل. لیکن شاید اس وقت تعصب کی جو اینک ہے وہ یورپ اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے وہ لگا رکھی ہے، اور وہ اپنا روایتی جو مسلمان دشمنی میں کہوں گا اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تو نظر آ رہی ہے باقاعدہ. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باقاعدہ چیز نظر آ رہی ہے. ساتھ رہے گا منصور صاحب. ظفر ہلالی صاحب، یہ یورپ کی بات ہو، ویسٹرن ورلڈ کی بات ہو، امریکہ کی بات ہو، یہ تو ایک جانب ہے، لیکن ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ عرب کنٹریز دھڑا دھڑ سفارتی تعلقات اور پورا ایک معاملات جوڑ رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. تو وہاں بھی کل سے ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی، سوائے انفرادی طور پر تو لوگ اس بات کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر اس طرح سے چیزیں کیوں نہیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر عرب کنٹریز کے اندر؟ سر ہاں، ہلو جی ہلالی صاحب. کٹ گیا ہے پھر. ظفر ہلالی صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں. بگیڑی صاحب، یہ سوال آپ سے کہ عرب جو ہیں وہ بالکل الگ سے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے جس طرح بھی منصور جعفر صاحب نے کہا یورپ اور ویسٹرن ورلڈ تو جو کچھ کر رہا ہے، لیکن جو عرب کنٹریز ہیں اس سے بھی اس طرح کی کوئی سپورٹ، کوئی آواز، کوئی مذمت وہ نہیں نظر آ رہی. دیکھیں، ابھی جو دنیا کا ورلڈ جو بھی آرڈر بنے گا، ورلڈ آرڈر ہے جو بننے جا رہا ہے، وہ جیو اسٹریٹجی کی بجائے جیو اکنامکس کے اوپر جائے گا. اب جیو اکنامکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اسٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. G20 کی میٹنگ کے اندر آپ نے آئی میک کا وہ کہا کہ انڈیا، مڈل ایسٹ اور آگے یورپین کوریڈور ایک بنانے جا رہے ہیں آپ.
تو یہ تمام چیزیں جتنی اکنامک پاور کسی ملک کی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ اس کی آواز جو ہے مضبوط ہوگی. تو جو جیو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں دنیا کے وہ بڑھ گئے. اب اس کے لیے اسرائیل کو بھی اس میں اپنے شامل کیا, جہاں سے میڈیٹرینین میں جائیں گے فردر اٹلی کے تھرو آپ نے یورپ کے اندر جانا ہے. تو ایک تو جیو اکنامک انٹرسٹ ہو گئے آپ کے, اس لیے وہ نہیں کر رہے تھے. دوسرا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک وہ جو ہے وہ ویسٹ سے دور رہ سکتے ہیں, بیکاز ابھی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں سعودیہ کے اندر ڈیولپمنٹ انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہے, جس میں وہ یورپین ایلیمنٹس کو بھی لے کر آ رہے ہیں. یو اے کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, ایون ٹرکی کو بھی دیکھ لیں. تو تمام لوگ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ان کی طرف ٹلٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا ابھی بڑے واضح طور پہ آپ کو شیعہ کرسچن ایک چیز نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر شیعہ اور سنی جو ہیں وہ ایک ڈیوائڈ رکھتے ہیں, جو کہ شاید اب مزید ابھر کے آئے گا. جو نیتنیاہو نے نقشہ دکھایا تھا اس میں اس نے سعودیہ, بحرین اور آپ کا یو اے اور آپ کا جارڈن اور ساتھ نیچے آپ کا ایجپٹ اور نیچے سوڈان دکھایا تھا. اگر اسی کی پیریفری میں آپ دیکھیں تو یمن, ایران, عراق, سیریا اور لبنان ہیں, جو کہ ایسے شیعہ ڈومینیٹڈ کنٹریز ہیں جو کہ سنیز کو بھی اس طرح سے نہیں مانتے ہیں اور یہودیوں کے بھی خاصے جو ہے وہ ان سے متنفر رہتے ہیں. اور وہیں سے حزب اللہ جو آپ پتہ ہے لبنان بیسڈ ہے. تو یہ تمام چیزوں کو آپ ایک قسم کا ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا رسپانس جو ہے وہ آپ کے عرب کنٹریز سے بھی جو ہے وہ اس میں سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ڈائلیوٹڈ رسپانس ضرور ہے, لیکن انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے. مطلب انہوں نے بالکل اس کو نیگیٹ نہیں کیا, اس کو ساتھ دیا. اور بلکہ محمد بن سلمان صاحب نے تو یہ بھی یہاں تک کہا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ فلسطینیوں کو ان کا حق دیں, نہ کہ نئی آبادکاریاں بنائیں. تو ایک قسم کی مائلڈ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آئی ضرور ہیں, لیکن جس سے آنی چاہیے وہ جو سپورٹو ایلیمنٹ ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جو آپ نے جس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کیا. میں ظفر ہلالی صاحب کا تجزیہ اس پر ضرور چاہیں گے. سر, ایک طرف ویسٹرن ورلڈ نے تو جو کچھ کیا وہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہر طرح سے انٹرنیشنل میڈیا پہ سامنے آ رہا ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ عرب کنٹریز میں جو بڑے ممالک ہیں خاص طور پر, ان کا جو رویہ ہے کیا وہ اس معاملے پر ایسا ہونا چاہیے جو اب نظر آ رہا ہے, بڑا سرد ٹھنڈی مٹھی سی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بات کوئی بیان دیا, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ دیکھیے, وجہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ بک گیا ہے. 2 اور 3 بلین ڈالر ان کے فوج کو لے کے وہ سی جو ہے وہ بک گیا ہے. وہ تو سب کو پتا تھا ایجپٹ تو کچھ کرے گا ہی نہیں, بلکہ ایجپٹ ان کو مدد کر رہا ہے. ایجپٹ تو وہ جو غزہ کا وہ جو بارڈرز ہیں وہ ان کے کہنے پہ کرتے, اور اسرائیل کے کہنے پہ, عربوں کے کہنے پہ. یو اے ای نے تو دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اٹیک حماس کا غلط تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. تو اس کا معنی یو اے ای نے تو اپنی خود انویسٹمنٹ یہ وہ دیکھ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اب سعودی عربیہ نے بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے اگر تم ظلم کرو تو یہ ریاکشن ہوگا. یہ ہے دس از نتھنگ, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. بالکل, اب دیکھتے ہیں سر اگلے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. وقت کی کمی میں انتہائی شکر گزار. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب موجود تھے, بریگیڈیئر احمد مناز صاحب اور منصور جعفر صاحب. آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.